الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے تمام تر کامیابی اور عزت کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جس طرح دیگر صفات باری تعالی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح فیصلے کے اختیار میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. فیصلے کا اختیار بھی اللہ جل وعلا کے پاس ہے. باقی میں اور آپ جو فیصلے کرتے ہیں، یہ ہمارے فیصلے ہمارے لیے امتحان ہیں. اگر صحیح فیصلے ہوں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں عزت کا، قبولیت کا اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا. یعنی ہمارے صحیح فیصلے پر اللہ کا فیصلہ ہوگا کامیابی کا. اور اگر ہم نے غلط فیصلہ کیا، فیصلہ تو ہم نے کر دیا، فیصلہ سنا دیا، لیکن وہ فیصلہ عند اللہ غلط ہے، تو اس غلط فیصلے کے اوپر اللہ کا فیصلہ آئے گا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ اس فیصلہ کرنے والے کی ناکامی کا ہوگا. تو اصل فیصلہ وہ اللہ جل شانہ کا ہے، اور اعتبار بھی اسی کے فیصلے کا ہے. میرے اور آپ کے فیصلے یہ تو ہمارا امتحان ہے. ہم نے کسی کی ذلت کا فیصلہ کیا اور سنا دیا، تو ہمارے فیصلے کی وجہ سے وہ ذلیل نہیں ہوگا. اگر اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے تو وہی فیصلہ معتبر ہے. ہمارا اس کو ذلیل کہنے اور سمجھنے سے ہم خود ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ اعتبار تو اللہ کے فیصلے کا ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے الحکم جل جلالہ، فیصلہ کرنے والا. اور فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. جو علیم ہے، جو خبیر ہے، اس کا علم، اس کی خبر اور باریک بینی، تو اس کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہے. ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہماری اطلاعات، ہماری تحقیق، ہمارا ریسرچ سب محدود ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمارے علم میں ہے وہ محدود ہے، اور جو ہمارے علم سے باہر ہے وہ لامحدود ہے.
ہماری معلومات کو ہماری مجہولات کے ساتھ، یعنی ہمارے معلوم کو ہمارے نامعلوم کے ساتھ تولا جائے تو کیٹو پہاڑ اور ماشے کا بھی تناسب نہیں ہے۔ ہمارا فیصلہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ حقیقت انسان پر اگر ظاہر ہو جائے تو اللہ اس کو منبر پر بیٹھ کر بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دیں گے، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی صحیح فیصلے کی توفیق دیں گے، وزارت کے کرسی پر بیٹھ کر بھی صحیح فیصلے کی توفیق دیں گے، کیونکہ اس کا فیصلہ کرنا وہ دیکھے گا کہ یہ تو امتحان ہے، اس فیصلے کے بعد اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوگا، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی اس عظمت کی بنا پر اللہ کی توفیق اس کے مدد شامل حال ہو جائے گی اور وہ صحیح فیصلہ کر دے گا۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر غلط سے بچ جانا اور ہر صحیح پر آ جانا سوائے توفیق خداوندی کے ممکن نہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق ہو، مردہ تعلق نہیں۔ وہ حی و قیوم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کے ماضی حال اور مستقبل کو بھی جاننے والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جاننے والا ہے جب سے اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، اور اس وقت سے بھی جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے۔ جنین بالکل ماں کے پیٹ میں پیدائش کا ابتدائی مرحلہ، جس مرحلے میں اس کو بچہ بھی نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین کہتے ہیں۔ اس وقت سے تمہیں وہ اللہ جان رہا ہے، اور عالم بہت خوب جان رہا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے کو پاک مت باور کراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے اور کتنا اس سے ڈرنے والا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو کہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو فیصلہ اسی کا ہے جس کا علم ایسا۔ مخلوق کے فیصلوں سے کیا مرعوب ہونا، اللہ کے فیصلے سے ڈر ہو۔ ساری مخلوق مل کر مجھے ذلیل کہے، مجھے ذلیل سمجھے، میرے اوپر مکھی کے سر کے برابر اثر نہ ہو، کیونکہ مخلوق کے ذلیل کہنے سے میں ذلیل نہیں ہوں گا۔ اگر اللہ کی نگاہوں میں عزت ہوئی تو سب کا کہنا غلط ہو جائے گا۔ اور مخلوق مجھے پھولوں کے ساتھ اور سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ تولے، ہاتھوں پہ اٹھائے، زندہ باد، مردہ باد، واہ واہ، تو اس سے میں پھول نہ جاؤں، اس لیے کہ یہ واہ واہ یہ میری عزت میں سرے منہ اضافہ نہیں کرے گا، یہ زندہ باد مجھے معزز نہیں بنائے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ان واہ واہ کرنے والوں کے پاس عزت ہے ہی نہیں سوائے واہ واہ کے، عزت کا مالک تو وہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اپنی تنہائیوں میں اس اللہ سے معاملہ صاف رکھا جائے۔ ہمارے مشکات اول حدیث پاک کے استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب زیدہ مجدوم فرماتے تھے، سادہ سی تعریف کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟
فرمایا تقویٰ کہا جاتا ہے اس بات کو کہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ صاف ہو، یہ تقویٰ ہے، تمہارا اور اللہ کا معاملہ صاف ہو۔ جو اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی سن تو نہیں رہا، نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے وہ سن رہا ہے۔ قد سمع اللہ